میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق خصوصی بلیٹن۔ اس بلیٹن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کورونا وائرس سے متعلق پاکستان کی اور عالمی خبریں، اور ہمارا یہ بلیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں پیر تا جمعہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے بلیٹن میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح شمالی کوریا کے شہر سیول میں خراج تحسین پیش کیا گیا ان تمام ڈاکٹر اور نرسوں کو جو کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں ملوث ہیں اس وقت۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ اس وبا کے دوران آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ۔ دنیا بھر میں اس وقت کورونا وائرس کے اگر متاثرین کی اگر بات کی جائے تو اس وقت مجموعی تعداد 1,17,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اموات کی تعداد اس وقت 5,43,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جو اس ملک میں وبا کے شروع میں یعنی فروری سے اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو ایران کے مطابق ایرانی وزیر صحت سید نماکی کا کہنا تھا کہ یہ سوچنا خطرناک ہوگا کہ ملک میں حالات معمول پر آ چکے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی کورونا وائرس اب بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ایران کے محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ساتھ میں روک تھام کے لیے جہاں شہریوں کو ایک طرف حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں، وہیں دوسری جانب نشریاتی میڈیا کے ذریعے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے چہرے پر ماسک ضرور پہنیں۔ اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کا شہر ممبئی اس وقت سب سے زیادہ متاثرہ ترین شہر ہے، جہاں پر حکومت نے اب تمام شہریوں کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ انڈیا کا پہلا شہر ہے جہاں حکومت کی جانب سے تمام شہریوں کو ٹیسٹ کروانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ انڈیا میں اس وقت 7,40,000 کے قریب متاثرین ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا اس وقت دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ متاثرہ ترین ملک ہے۔ متاثرہ ترین ملک کی ہی اگر بات کریں تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ترین ملک امریکہ ہے، جہاں پر اس وقت متاثرین کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ اموات 1,30,000 تک ریکارڈ کی گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اقوام متحدہ اور کانگریس کو WHO یعنی عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کا نوٹس دے دیا ہے۔ اس سے قبل بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار WHO کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے اور اپنے ارادے بھی واضح طور پر وہ بتاتے رہے ہیں۔ یورپی یونین اور دیگر رہنماؤں اور اداروں کی جانب سے اس فیصلے پر نظر ثانی کے مطالبوں کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اس ادارے سے نکالیں گے اور اس کو دیے جانے والے فنڈز کو دوسری جگہوں پر خرچ کریں گے۔ اب انہوں نے کانگریس اور اقوام متحدہ کو اپنا فیصلہ تو بتا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس فیصلے کی تکمیل میں تقریباً 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب چین نے امریکہ کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ اثر ترقی پذیر ممالک پر پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ادارے کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ دوسری جانب اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی اگر بات کریں تو انہوں نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ملک بھر میں اموات کی تعداد میں 10 گنا کمی آئی ہے۔ تاہم کیسز میں اضافے کے باوجود بلا شبہ امریکہ میں اموات کی شرح کم ہوئی ہے۔ امریکہ میں کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر ویسے بھی ریکارڈ کی جاتی رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب کرفیو کے باوجود سربیا میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق دارالحکومت بلغراد میں عوام کا مطالبہ ہے کہ ملک کے صدر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ وہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سربیا میں منگل کے روز صرف ایک روز میں 13 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی تھیں، جس کے بعد سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا۔ اسی لاک ڈاؤن کو ممکن بنانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو بھی نافذ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود عوام سڑکوں پر نکل آئے اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں بھی ملوث رہے ہیں۔ کھیل کی جانب اگر بڑھیں تو کھیل کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ کورونا وائرس کے باعث 4 ماہ سے معطل بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیوں میں ایک بار پھر انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے میچ کے ساتھ آغاز کیا جا رہا ہے۔ کورونا کے باعث بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیوں کو معطل کر دیا گیا تھا اور اب یہ کھیل ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا اور یہ ٹیسٹ میچ ہوگا۔ کورونا کی وبا کے دوران اس سے قبل آخری بین الاقوامی میچ مارچ کے اوائل میں نیوزی لینڈ میں کھیلا گیا تھا۔ اس وقت اگر برطانیہ اور یورپ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف حفاظتی تدابیر بھی وضع کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کیا صورتحال ہے، اس سے ہمیں آگاہ کر رہی ہیں لندن میں BBC کی نامہ نگار عالیہ ناسکی۔ یہاں برطانیہ میں آفس فار نیشنل اسٹیٹسٹکس کے مطابق
جن لوگوں کا یہاں کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوا ہے ان میں سے صرف 22% ایسے تھے جن میں اس بیماری کی جو علامات ہیں وہ واضح تھیں، یعنی جو اکثریت ہے ان میں کوئی بھی سمٹم ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ اس سے یہ بات پھر سامنے آئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں کرونا وائرس ہو لیکن وہ انجانے میں اسے پھیلا رہے ہوں، اس لیے جو احتیاط ہے اس پہ پھر زور دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہاں جو وزیر خزانہ ہے رشی سونک، وہ آج نوجوانوں کے لیے ایک 2 بلین پاؤنڈ کی اسکیم کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے تحت 16 سے 24 سال کے جو نوجوان ہیں ان کا جو روزگار ہے، ان کی امپلائمنٹ ہے، اسے 6 ماہ تک سبسڈائز کیا جائے گا، ایسی توقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پراپرٹی مارکیٹ کو بوسٹ دینے کے لیے جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے اسے عارضی طور پر معطل کرنے اور ویٹ میں کمی کا اعلان بھی متوقع ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم بورس جانسن پر تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیئر ہومز کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ کیئر ہومز میں اتنی اموات اس وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے SOPs پر عمل نہیں کیا۔ جو یہاں اس پہ اختلاف ہے، لیبر پارٹی، انہوں نے وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معافی مانگے اور کہا ہے کہ حکومت دراصل اپنی ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ کیئر ہومز پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یورپ میں یورپین کمیشن نے کہا ہے کہ خدشہ یہ ہے کہ جو یورو زون کا بلاک ہے اس کی جو معیشت ہے وہ اندازوں سے زیادہ گھٹے گی، اس پر اندازوں سے زیادہ اثر ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سال میں 8.7% تک یورو زون کی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کے گھٹنے کا خدشہ ہے، اور سب سے زیادہ متاثر اس میں فرانس، اٹلی اور اسپین ہونے والے ہیں۔ جرمنی کا وہ شہر آپ کو یاد ہوگا جہاں ایک میٹ پروسیسنگ پلانٹ میں آؤٹ بریک کے بعد، پھیلاؤ کے بعد کرونا وائرس کے پورے ضلع کو ایک لاک ڈاؤن میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب ایک عدالت نے اس لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ صرف ایک میٹ پلانٹ میں آؤٹ بریک کے بعد پورے ضلع میں اس طرح سے لاک ڈاؤن لگانا دراصل غیر مناسب تھا۔ اور سویڈن وہ ملک تھا یورپ کا جس نے کوئی لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا، کوئی بھی سماجی فاصلے کی وہاں بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اب پبس میں، بارز میں اور ریسٹورینٹس میں 1 میٹر کے سماجی فاصلے کا نفاذ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی پیرس میں لوور کے بعد اب روڈن میوزیم بھی کھول دیا گیا ہے۔ عالیہ سے آپ یورپ اور برطانیہ کا احوال جان رہے تھے، اب بڑھتے ہیں پاکستان کی خبروں کی جانب۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کی اگر بات کریں تو اس وقت ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,37,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی اگر بات کی جائے تو تعداد 4,222 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 1,40,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت پاکستان میں متاثرین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ سندھ ہے، جہاں پر متاثرین کی مجموعی تعداد 97,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اگر ہم اس کے حوالے سے اموات کی بات کریں تو اموات کے اعتبار سے صوبہ پنجاب اس وقت سر فہرست ہے، جہاں پر آج 30 ہلاکتوں کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 1929 تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں موجود مزدور طبقے کا سوچتے ہوئے ان کے لیے کیش پروگرام کا بھی آغاز کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ دیگر اجتماعات پر پابندی بھی لگائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح ہے کہ مزدور طبقے کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی اگر پاکستان کے صوبہ پنجاب کی طرف اگر دوبارہ بڑھیں تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ضلع انتظامیہ نے مزید 7 علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ علاقے کون سے ہیں؟ اس کے حوالے سے ضلع انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ٹاؤن شپ A2 بلاک، EME سوسائٹی، وابڈا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، C بلاک، چنگی، امر سدھو، مین بازار اور ملکہ آبادی اس میں موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان علاقوں میں لاک ڈاؤن بدھ کی رات 12 بجے سے شروع کیا جائے گا، جس کے بعد سے یہ 1 ہفتے تک نافذ رہے گا۔ اگر اس کے علاوہ بات کریں عید الاضحیٰ کی تو اب تک اسی حوالے سے بحث جاری ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈی جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، یہ محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ آن لائن کی بھی بات کی گئی، آن لائن ٹرانزیکشن کی بھی بات کی گئی، لیکن اس حوالے سے DC اسلام آباد نے، حمزہ شفقات نے یہ واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی آن لائن کام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی کیا صورتحال ہے اور اس حوالے سے کیا صورتحال ملک بھر میں ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں BBC کے اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔ عید الاضحیٰ یعنی عید قرباں آنے میں 3 ہفتوں کا وقت رہ گیا ہے اور ابھی تک قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے پر منڈی لگ گئی ہے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پر قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں اور وپاری لاکھوں کی تعداد میں جانور لے کر وہاں پر آئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے SOPs بنائے گئے ہیں جن میں ماسک کے بغیر ان منڈیوں میں داخلہ نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ بوڑھے اور بچے بھی ان منڈیوں میں نہیں جا سکیں گے۔
ताहम अभी तक इन SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों में ज़िले इंतज़ामिया ने अपने तय SOPs बनाकर कुर्बानी के जानवरों के लिए मंडियां लगाने की इजाज़त तो दी है और उनके लिए जगह भी मुख्तस की गई है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली उनकी जानिब से भी सामने नहीं आ रही। पर इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और इसका जुड़वा शहर रावलपिंडी में अभी तक कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लगाने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमदा शफकात ने BBC से बात करते हुए कहा कि कुर्बानी के जानवरों के लिए मंडियां तो ज़रूर लगाई जाएंगी, लेकिन उन्हें जो सबसे ख़दशा जिस बात का है वो ये है कि ईद कुर्बान पर इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद जब इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में जाएंगे और जब ईद उल अज़हा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें ख़दशा इस बात का है कि वो अपने साथ कोरोना वायरस को भी लेकर आएंगे, क्योंकि ईद उल फितर के बाद जब इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हुआ था, तो इसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही है। लॉकडाउन की वजह से लोगों का कारोबार भी मुतासर हुआ है और अब लग यही रहा है कि इस साल जो कुर्बानी है वो गुज़श्ता साल की निस्बत कम होगी। कोरोना वायरस से मुतालिक ये खुसूसी बुलेटिन आप BBC उर्दू के इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं BBC उर्दू का कोरोना वायरस से मुतालिक खुसूसी बुलेटिन और अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में कई हज़ार लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो बात हुई है वो है आपकी जहनी सेहत। इस हवाले से हमने सबाहत अहमद से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी जहनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा आप देख सकते हैं इस वीडियो में। किसी भी चीज़ को तहकीक किए बगैर उसका यकीन मत करें, और तहकीक करना आजकल तो बहुत आसान है। आप फ़ोन उठाएं और गूगल पे जाएं या लैपटॉप पे जाएं या गूगल पे जाएं और आप उन चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला टाइम जो है वो इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि हमें थोड़ा सा टाइम ऐसा मिल गया है कि हम घर पे रह के अपनी ज़िंदगी के पे रिफ़्लेक्ट कर सकें। अब सब लोग कहते हैं कि जब ये कोरोना ख़त्म होगा और हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल होगा, ज़िंदगी गुजारने का एक नया तरीका होगा। तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं, और वो तैयारी करने के लिए ये वक्त सबसे ज़्यादा मुनासिब है। तो अगर इस वक्त में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं, जो एक सपोर्ट मैकेनिज़म्स हैं हमारे लिए, हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन इवेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं और बहुत सारे एकेडमिक स्किल्स और रिसोर्सेज सिखाए जा रहे हैं जो फ्री हैं। तो अगर आपके पास एक्सेस है इंटरनेट का और कंप्यूटर का या कोई भी ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप वो एक्सेस ले सकते हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करें ताकि आप अपने जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाएं, अपनी तालीम को बढ़ाएं और ऐसी चीज़ों से अपने आप को आगाह करें जो लॉकडाउन से बाहर आके और जब चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज होंगी उस वक्त आपके काम आ सके। किसी भी चीज़। अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। इस बुलेटिन के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके तमाम तर सवालात के जवाब माहिरीन की आरा की रोशनी में आप तक पहुंचाए जा सकें। यहाँ पर मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये तमाम तर सवालात जो हम आप तक लेकर आते हैं इसके जवाब हम माहिरीन से तस्दीक करने के बाद ही आप तक पहुँचाते हैं। आज के सवालात कुछ यूँ हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी किस मरहले में है? इस हवाले से मेरे साथ स्टूडियो में इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ ही मौजूद हैं काशान अकमल और उनसे जानते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। काशान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस हवाले से मुझे ये बताइएगा कि क्या माहिरीन कहते हैं कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको बनने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक हम सुनते ही आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी और वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत से ममालिक में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी तैयारी के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर दूसरी या तीसरी मरतबा इस वैक्सीन की तैयारी के ट्रायल्स शुरू किए गए हैं।
جن میں برطانیہ بھی شامل ہے, افریقی ممالک بھی شامل ہیں, یورپی ممالک بھی شامل ہیں, چین خاص طور پہ اور امریکہ, بہت زیادہ مختلف جو امریکہ کی ریاستیں ہیں, مختلف جو وہاں پر میڈیکل ریسرچ کے جو پلیٹ فارمز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں, وہ اس میں کوشاں ہیں کہ کرونا وائرس کی جلد سے جلد ویکسین تیار کی جا سکے. چین میں بھی یہی صورتحال ہے, لیکن ابھی کرونا وائرس کی جو علامتیں ہیں اس کے لیے بہت سی ایسی ادویات ہیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کہ ان کی تمام جو کرونا وائرس سے متاثرہ لوگ ہیں ان تک اس کی دستیابی کو کیسے ممکن بنایا جا سکے. جیسے ایک ٹمرا انجیکشن کے حوالے سے ہم نے بات کی, اپنے ناظرین کو اس کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا, ڈیکسامیتھاسون کی بات ہم نے کی, ریمیڈیسیور کی بات کی ہم نے. تو ان میڈیسنز کی مدد سے جو علامات ہیں ان پر فی الحال قابو پایا جا رہا ہے, تاہم ویکسین کی تیاری جو ہے وہ مختلف ممالک میں ٹرائلز میں ہیں. بہت سی ایسی ویکسینز تیار کی گئیں لیکن ان کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. ایک بات یہ بھی آپ نے اس میں واضح کی تھی کہ بہت سی ایسی بھی ادویات ہیں جو ایک شخص پہ اگر اس کا صحیح اثر ہو رہا ہے تو دوسرے پہ بھی نہیں ہوتا. اس حوالے سے جی, جیسے جن میڈیسنز کا میں نے نام لیا, ڈیکسامیتھاسون جو ہے وہ ہر کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ایکٹیمرا انجیکشن کی ہم نے بات کی, وہ بھی مخصوص حالات میں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق مخصوص مریضوں میں ہی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دیگر جو ادویات ہیں وہ بھی اسی طرح سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر وہ شخص جو کرونا وائرس سے متاثر ہے وہ یہ تمام ادویات استعمال کر کے نہ تو ان علامتوں پر قابو پا سکتا ہے اور نہ ہی اس بیماری سے بچ سکتا ہے. یہ طبی ماہرین ہی ہیں جو اس چیز کی تشخیص بھی کرتے ہیں بیماری کی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا جو علاج ہے وہ کن ادویات سے کرنا ہے, علامتوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ بھی وہی بتا رہے ہیں. بالکل صحیح. ابھی بڑھتے ہیں دوسری سوال کی جانب, دیکھتے ہیں کیا ہے. کورونا وائرس کی وبا کے دنوں میں کیا جانور گھر لانا صحیح ہے؟ اب یہ مویشی منڈی سے اور یہ جو عید الاضحیٰ کی ابھی آنے والی ہے پوری, اس کے حوالے سے بات ہے. جی, بہت ابتدائی عرصے میں جب برطانیہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہوا تو وہاں سے یہ اطلاع تھی کچھ بلیوں میں, پالتو بلیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی, لیکن پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ وہ ان بلیوں پر اس وائرس نے کوئی بہت زیادہ اثر نہیں کیا, منفی اثرات مرتب نہیں کیے. جو ایک اور بات جس کے ثبوت نہیں ملے وہ یہ کہ کیا جانور جو ہیں وہ اس بیماری کی منتقلی کا ذریعہ ہیں, اس بات کے بھی ابھی تک ثبوت نہیں ملے. اب چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے, مویشی منڈیاں بھی لگیں گی, لوگ جانور گھروں میں بھی لے کے جائیں گے. آج پروگرام میں آپ نے اس حوالے سے آگاہ بھی کیا ہمارے ناظرین کو, تو ابھی تک جانوروں سے انسانوں میں اس کی منتقلی کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں. کچھ جگہوں پر ایسے واقعات ضرور کوٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن عالمی ادارہ صحت یا دیگر جو بین الاقوامی ایسے ادارے ہیں جو اس میڈیکل ریسرچ پہ کام کرتے ہیں انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. جو دوسری طرف جو ایک خطرناک چیز ہے وہ عالمی ادارہ صحت نے کچھ دن پہلے یہ بتایا ہے کہ جانوروں سے انسانوں کو ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ دنوں چین کے خود مختار علاقہ جو ہے منگولیا, وہاں سے کچھ کیسز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جن کو بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے, جو طاعون کی ہی ایک قسم ہے, اور اس کے کیسز سامنے آئے ہیں. تو عالمی ادارہ صحت نے ایک مرتبہ پھر اپنا جو وارننگ ہے اس کو رپیٹ کیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں. کیوں اس کو لنک کیا جا رہا ہے باقی جانوروں سے طاعون کی بیماری کو؟ کیونکہ وہ جو شخص متاثرہ ہے چین میں منگولیا علاقے کا, وہ ایک چرواہا ہے اور وہ جانوروں کے ساتھ رہتا ہے, وہ بکریاں بھیڑ بکریوں کے ساتھ وہ اس کا کاروبار ہے یہ. تو امید ظاہر یہ کی جا رہی ہے کہ شاید اسے ان جانوروں سے یہ بیماری اس نے اڈاپٹ کی ہو, اس میں منتقل ہوئی ہو. تو فی الحال اس کے کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ جانوروں کو گھروں میں لانا محفوظ ہے یا نہیں, لیکن عالمی ادارہ صحت اس حوالے سے انسانوں کو بچاؤ کے مشورے ضرور دے رہا ہے. بہت شکریہ کاشان. آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے ہمارے ساتھی کاشان اکمل. اور اب وقت ہوا ہے سوشل دنیا کا. شمالی کوریا کے شہر سیول میں ڈاکٹر اور نرسروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ایک منفرد انداز میں. یہ کیا طریقہ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں.
اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا. اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com, جہاں پر ہمارا لائیو پیج بھی اس وقت چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہماری تمام تر کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کا جواب ماہرین کی آراء کی روشنی میں دے سکیں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے.